السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الصحابیات میں آج ہم خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور حالات کے بارے میں جانیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی، اسی لیے فرمایا تھا کہ فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ ایک دفعہ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں، چال ڈھال اور نشست و برخاست میں ہو بہو اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھیں۔ ان کی زندگی میں خواتین اسلام کے لیے بڑا درس موجود ہے۔ آج جبکہ امت کی بیٹیاں تہذیب کفر کی نقل میں اپنی ناموس اور عزت سے بے خبر ہو رہی ہیں، انہیں سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک آئیڈیل خاتون اسلام کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے سیرت فاطمہ الزہرا میں اس کی زندگی کے تمام مراحل، بچپن، جوانی، شادی، خانہ داری، عبادت، پرورش اولاد، خدمت، اعزہ و اقربا سے محبت، غرض ہر مرحلہ حیات کے لیے قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب کعبہ مکرمہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اس تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی خوش تدبیری کے ساتھ سنگ اسود کو اس کی جگہ پر رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ کی اس حسن تدبیر نے عرب کے تمام قبائل کے دلوں میں آپ کی عظمت اور احترام میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال سے کچھ زائد تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ 4 بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہو گئی تھی۔ صرف حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک باقی رہیں، اس لیے آخر میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت کا مرکز فطری طور پر صرف وہی بن گئی تھیں، لیکن یوں بھی وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھیں، اور تاعمر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو بھی اپنے والد گرامی کی خدمت کرنے اور دکھ درد بانٹنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جس وقت چلتی تو آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھیں۔ جب چھوٹی تھیں اور آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر کی، اگرچہ اس وقت ان کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی، لیکن جوش محبت سے دوڑی ہوئی آئیں اور اوج ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب 18 سال کی ہوئیں تو ذی الحج 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں، یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اور وہ حتمیہ ذرا کیا ہوئی جو جنگ بدر میں تمہیں ملی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کے ساتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ زرہ کے علاوہ اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال،
ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے نظر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہی سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں تک، اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے 480 درہم جو کیے تھے مہر کے، اس میں سے کچھ سے تو بازار سے خوشبو لے کر آئے، اور باقی پیسوں سے، باقی سامان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم رضی اللہ عنہ کو جو جہیز دیا وہ بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 1 مشکی اور 2 چکیاں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہی چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں کچھ بھی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نئے گھر میں جا بسیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند مقدس خواتین میں فرمایا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ قرار پائی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم، خدیجہ، فاطمہ اور آسیہ رضی اللہ عنہن کافی ہیں۔ زہد و ورا کی یہ کیفیت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں، اور اسلام میں رہبانیت کا قلع و کمہ بھی کر دیا گیا ہے، اور فتوحات کی کثرت مدینے میں مال و زر کے خزانے لٹا رہی تھی۔ لیکن جانتی ہیں کہ اس میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حصہ تھا؟ سیدہ عالم رضی اللہ عنہ کی خانگی زندگی یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے میں گٹے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چکٹ ہو جاتے، چولہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھر کے کام کاج کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا کہ جانے پدر، بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا، جس کی اطلاع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہو گئی۔ وہ بہت ہی سنجیدگی کے عالم میں اپنی والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا آل ہشام علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا اور کبھی نہ دوں گا اور کبھی نہ دوں گا۔ البتہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ بے شک فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین کو خراب کر لے گی۔ اس کے بعد اپنے دامادوں میں سے ابو العاص بن ربیع کا ذکر کیا۔
جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے۔ فرمایا کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلا دیا، اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم ایک پیغمبر کی بیٹی اور ایک دشمن خدا کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی حیات تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں کبھی کبھی خانگی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں صلح کرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور دونوں میں صلح صفائی کرا دی۔ گھر سے مسرور نکلے۔ لوگوں نے پوچھا آپ گھر میں گئے تھے تو حالت اور تھی، اب آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ان دو شخصوں میں مصالحت کرا دی ہے جو مجھ کو محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کچھ سختی کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر چلیں۔ پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب میں تمہارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے۔ تو جو شخص سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے باریاب ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی ہوتی، یعنی جب آپ سفر سے واپس آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، جب جا رہے ہوتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مل کر جاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے کہ سر ڈھانکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو آرائش یا زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذریعوں سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سونے کا ہار دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوہ سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خیر مقدم کے گھر میں دروازے پر پردے لگائے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ حسب معمول سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے تو اس دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ پھاڑ دیا، بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال ڈالے، بچے آپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان زخارف سے آلودہ ہوں، اس کے بدلے فاطمہ کے لیے ایک عصیب کا ہار اور ہاتھی دانت کے کنگن خرید لاؤ۔ صدق و دراستی میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کیں، وہ رونے لگیں۔
پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوں گے۔ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی بھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں ہے کہ جب صحابہ کرام لاش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے ہوئے اچھا معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یہ تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد خالصتاً جائیداد تھی اور اس میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزہ کو اپنے اعزہ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس بنا پر میں اس جائیداد کو کیسے تقسیم کر سکتا ہوں؟ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 5 اولادیں ہوئیں، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہم۔ محسن رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت حسن، حضرت حسین اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے نہایت محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کتب حدیث میں 18 روایتیں منقول ہیں جن کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سلمہ، ام رافع اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ تفقع پر واقعات درج ذیل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں گئے تھے، واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ ان کو عذر ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے کیونکہ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت صرف 3 دن ذخیرہ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا، لیکن بعد میں جب خوشحالی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت بعد کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گوشت تناول فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دامن پکڑا کہ وضو کر لیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹی وضو کی ضرورت نہیں، تمام اچھے کھانے آگ پر ہی تو پکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر آج کل جو پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے قبل عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں انتہا کی شرم و حیا تھی،
اس لیے انہوں نے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسما رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں؟ یہ کہہ کر کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں کمان کی صورت میں موڑا، ان پر پھر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ قبر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دار عقیل میں دفن کی گئیں۔ آپ کا انتقال 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو بعد نماز مغرب ہوا اور رات ہی میں آپ کی تدفین کی گئی۔